بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل سین سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ ہمیشہ جو گمان ہم کر بیٹھتے ہیں، دراصل حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ اس بات کا ادراک مجھے تب ہوا جب میرے حبشی دوست اور میری بیوی کی حقیقت میری آنکھوں کے سامنے کھلی تھی۔ میں ہکا بکا رہ گیا تھا۔ یہ وہ بات تھی جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ آخر لوگوں کے کتنے رنگ ہوتے ہیں، ایک انسان کے کتنے چہرے ہوتے ہیں۔ شاید لاتعداد بے شمار انسان ایک ایسی پہیلی ہے جو حل ہو کر بھی حل نہیں ہوتی، لاجواب ہی رہتی ہے۔ میں پاکستان کا رہائشی تھا اور ایک بہترین ملازمت کی تلاش میں تھا۔ مہنگائی کے اس دور میں اب گزارا کرنا مشکل ہو گیا تھا، جینا دوبھر ہو چکا تھا۔ اپنے تعلیمی کیریئر کے حوالے سے میں ٹاپرز میں سے تھا، لیکن دور حاضر کے مسائل اور پریشانیاں کسی طور پر سکون کا سانس لینے نہیں دیتی تھیں، اور ایک بہترین ملازمت خواب بن کر رہ گئی تھی۔ میری بھرپور کوشش تھی کہ اپنی قابلیت کے دم پر ایک بہترین ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، مگر ابھی قسمت مجھ پہ مہربان نہ تھی۔ کافی تگدو کے بعد مجھے ایک جگہ ملازمت مل گئی۔ ملازمت بہت ہی بہترین تو نہیں تھی، مگر اتنا یقین ضرور تھا کہ میری قابلیت کے دم پر یہ مجھے ایک بہترین موقع یہ کمپنی مہیا کر سکتی ہے۔ میں اپنے ساتھ کام کرنے والوں میں سب سے زیادہ مستعد اور ہوشیار تھا۔ میرے کام کی خوبیاں زبان زد عام تھیں۔ جہاں مجھے ملازمت ملی تھی وہ انٹرنیشنل لیول کی ایک بہترین رینک رکھنے والی کمپنی تھی۔ وہاں اکثر بزنس میٹنگز میں مجھے بھی کلائنٹ کے طور پر شامل کیا جاتا رہا۔ میرا وہاں ایک بہترین ملازم کے طور پر غیر ملکیوں سے تعارف کروایا جاتا تھا۔ وہاں پر موجود لوگ اور نئے آنے والے سبھی میرے کام سے معروف تھے۔ میں بھی ایک بہترین مقام پانے کے لیے دن رات محنت کرتا رہا۔ میرا چرچا غیر ملکیوں کی کمپنی میں بھی ہونے لگا۔ انہی دنوں میں جب میں اس کمپنی میں ملازم تھا، ایک غیر ملکی کمپنی نے میرے کام کو نہایت ہی احسن انداز میں سراہا۔ ایک پروجیکٹ جس پر میں نے دن رات محنت کی تھی وہ کامیاب ہو گیا تھا۔ میری صلاحیتوں سے متاثر ہو کر دبئی کے ایک بہت مشہور کمپنی نے مجھے اپنے ساتھ کام کرنے کی آفر دی اور اپنی صلاحیتوں کا جوہر دکھانے کے لیے دبئی میں قیام کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اس آفر کی خبر ملنے پر مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ میں رب کا شکر ادا کرتا رہا اور آفر کو منظور کر لیا۔ میں اپنی بیوی کو لے کر دبئی شفٹ ہو گیا، لیکن دبئی جانے کا اتفاق مجھے زندگی کے سب سے بڑے امتحان میں ڈال گیا، جس نے میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو معاف کر دیا۔ انسانی فطرت بھی کتنی عجیب ہے نا۔ ایک انسان کے 100 چہرے ہوتے ہیں اور ان میں چھپے ہزاروں راز۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ دبئی شفٹ ہوا اور کمپنی والوں کی طرف سے مجھے ایک فلیٹ بھی دیا گیا، جس میں میں اور میری بیوی نے رہنا شروع کر دیا۔ میری بیوی بہت نیک، پرہیزگار اور اچھی خصلتوں کی مالک تھی۔ اپنی عادت و اطوار، رہن سہن، ہر طرح سے اچھی اور سلیقہ مند خاتون تھی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ مجھے احساس ہوا کہ ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ کہیں نہ کہیں ہم خود اپنے آپ سے بھی ہار جاتے ہیں، خود کو دلاسا بھی دینے کے قابل نہیں رہتے۔ ضمیر لچوکے لگاتا رہا اور اسے تھپکی دے کر پھر سے صلاح دینا پڑتا ہے۔ مجھے اب جس کمپنی میں ملازمت ملی تھی وہ دبئی کی ایک نامور کمپنی تھی، جہاں کے لوگ بھی بہت ہی اچھے تھے۔ میری بہترین طریقے سے رہنمائی کی جاتی۔ کمپنی کا باس ایک حبشی تھا اور اپنے ورکرز کا بہت ہی خیال رکھتا تھا۔ اس کے ایک عادت تھی، بہت ہی اچھی تھی، کہ ملازموں سے نرمی برتتا تھا اور اچھا کام کرنے والوں کی بہترین حوصلہ افزائی کیا کرتا تھا۔ بہت ہی کم دنوں میں میری اس سے بہت اچھی دوستی ہو گئی، اور اتنی گہری دوستی ایک دوسرے کے گھر پر بھی آنا جانا جایا کرتا تھا۔ میرا حبشی دوست جو کہ میرا باس تھا مجھے اکثر کھانے پہ مدعو کرتا اور بہت دفعہ تو اصرار کرتا اور اپنے ساتھ گھر لے جاتا۔ کھانے کے لیے میں محنت مشقت کرنے کا عادی تھا، اس لیے ہمیشہ کام میں مصروف رہتا اور وہ زبردستی مجھے اپنے گھر کھانے کے لیے لے جاتا۔ اب سوچتا ہوں بعض جگہوں پر جانے سے، بعض باتوں کو ماننے سے بہتر ہے کہ شروع میں ہی معذرت کر لی جائے، وگرنہ بدلتے حالات آپ سے خود معذرت کروا لیتے ہیں۔ میرے حبشی دوست کی باقی فیملی ان کے ساتھ نہیں رہتی تھی۔ میرا حبشی دوست اور اس کی بیوی ہی رہتے تھے۔
بس میرا حبشی دوست پہلے مسلمان تھا، لیکن بعد میں میرے حبشی دوست کی زندگی میں ایسے حالات آئے کہ وہ مسلمان ہو گیا اور اس کی بیوی انڈین تھی۔ میرے حبشی دوست نے ان سے پسند کی شادی کی تھی اور یہی شادی میرے حبشی دوست کے لیے آزمائش بن گئی تھی اور وہ آزمایا گیا تھا۔ اس شادی کے ذریعے میرے حبشی دوست نے پسند کی لڑکی سے شادی کی اور وہ لڑکی انڈیا سے تھی اور لڑکی کا تعلق انڈیا سے تھا، مگر وہ یہاں دبئی میں ملازمت کے سلسلے میں رہائش کے لیے تاگدو کر رہی تھی۔ اسے دبئی میں مستقل قیام کے لیے ایک مضبوط سہارے کی ضرورت تھی۔ شکل و صورت کے لحاظ سے ٹھیک تھی، کوئی بھی اس سے شادی کے لیے تیار ہو جاتا، مگر اس نے میرے دوست حبشی سے شادی کی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ایک مضبوط اور سرمایہ دار شخص اس کے مقاصد میں کامیابی دلا سکتا تھا۔ وہ بس دبئی میں مستقل قیام کرنے کی خواہش مند تھی اور اس خواہش کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس نے میرے دوست حبشی سے شادی کے لیے ہاں کی تھی اور اس کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی۔ بعض دفعہ لگتا تھا کہ کوئی کام نہ کرتے تو اچھا تھا اور اس کو ادوار چھوڑ دیتے تو زیادہ بہتر تھا، مگر نفس انسان کے حواسوں پر حکمرانی کرنے میں اکثر جیت جاتا ہے۔ میرے دوست حبشی کی بیوی بہت ہی باعمل مسلمان نہ تھی، اسی کے لیے مسلمان ہونا بس کہلانے کی ہی حد تک تھا۔ عملی زندگی میں وہ ان تمام باتوں سے جن کا اسلام حکم دیتا ہے اور جن سے اسلام روکتا ہے واقف نہ تھی۔ اگر اسے ان باتوں کی تعلیم دی بھی جاتی تو وہ گڑھتی اور دل سے اس بات پر عمل نہ کرتی، لیکن اکثر حالات آپ کو سمجھا دیتے ہیں کہ بات دل سے مانی ہوتی، نیت سے عمل کیا ہوتا تو وہ اس قدر نفع دیتا، مگر انسان اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے بھاگتے خود کو خساروں میں ڈال لیتا ہے۔ ایسا ہی میرے حبشی دوست کی بیوی کر بیٹھی تھی۔ تلافی ہو جاتی ہے غلطیوں کی، مگر کچھ غلطیاں اور گناہ احساس جرم میں مبتلا رکھتے ہیں۔ توبہ کے بعد بھی میرے حبشی دوست کی عادت تھی کہ اگر مجھے اپنے ساتھ لے کر دبئی کی مختلف مقامات کی سیر کو نکل جاتا اور مجھے وہاں کے سارے مقامات کے بارے میں بتاتا۔ اکثر وہ ان جگہوں کو بھی یاد کرتا جہاں اس کے ماضی کی خوبصورت یادیں تھیں۔ وہ اکثر پرانی یادوں کے خسار میں قید ہو جاتا اور گھنٹوں اپنی زندگی کے خوشگوار لمحے یاد کرتا اور مسکرا دیتا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوشگوار مسکراہٹ کب تلخ مسکراہٹ میں بدل جاتی اس کا اندازہ کوئی لگا نہیں سکتا۔ زندگی میں انسان بہت ساری امیدیں باندھ لیتا ہے، لوگوں سے، رشتے، اپنوں سے، لیکن جب بھی یہ رشتے انسان کا مان توڑ دیتے ہیں تو صبر آتے آتے بھی ایک عرصہ لگ جاتا ہے۔ میرے حبشی دوست کی زندگی نے میرے اس صبر کرنا سکھا دیا تھا۔ میرا دوست حبشی مجھے جب بھی گھر لے کر جاتا اپنے ساتھ تو ہمیشہ اپنی بیوی کو پردہ کرنے کا کہتا اور یہ تلقین کرتا کہ وہ ہمیشہ سے کیا کرتا ہے، اور وہ ایک باعمل مسلمان تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیوی بھی باعمل مسلمان بنے۔ اس کی یہ خواہش بہت ہی نیک تھی اور اچھی بھی۔ اسے اپنی بیوی کو یہ سب کہنے کا اختیار تھا اور وہ کہتا تھا، اصلاح کرتا تھا، بول پڑتا تھا، مگر کبھی کبھی حد سے زیادہ سختی سرکشی کے جذبات کو جنم دے دیتی ہے اور انسان باغی ہو جاتا ہے، باغی کو جنم دے دیتی ہے۔ باغی ہونا برا ہے، اور یہ بات میرے حبشی دوست کی بیوی کی سمجھ میں تب آئی جب میرے گمان کی حقیقت کھلی۔ یہ حقیقت میرے لیے جتنی بھیانک تھی اتنی ہی حبشی کی بیوی کے لیے شرمندگی کا باعث تھی، مگر قدرت جو فیصلے کرتی ہے انہیں توتا کرہا مانا پڑتا ہے۔ ایک دن حسب معمول میرے دوست حبشی نے مجھے کھانے میں مدعو کیا اور میں اصرار کرتا رہا کہ معذرت کرتا رہا، لیکن وہ بضد تھا، سو چاروں نچار اس کی دعوت میں لبیک کہنا پڑا۔ باس ہونے کے ناطے میں اس کا کافی احترام بھی کرتا تھا۔ وہ میرا خیال بھائیوں کی طرح کرتا اور اس پردیس میں وہ مجھے اپنوں کی طرح ملا اور میرا بہترین دوست بن گیا، لیکن یہ دوستی بھی میرے لیے ایک امتحان بن گئی تھی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور تب میں ایسے حالات میں تھا کہ میں نہ ادھر کا رہا تھا اور نہ ادھر کا رہا تھا۔ مجھے اس دوستی کے تعلق نے اس موڑ پہ پہنچا دیا کہ مجھے بیچ چوراہے میں لا کر کھڑا کیا تھا۔ ایک کشمکش تھی کہ جو مجھے گھیرے ہوئے تھی اور میں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے عاجز ہو گیا تھا۔ بے بسی کی زندگی سب سے بڑی آزمائش تھی اور آزمائشوں سے تو گزرنا ہی پڑتا ہے، زندگی ہے ہی اس کا نام۔ عید کا موقع تھا
ہر طرف چہل قدمی تھی۔ بازار میں برقی قیمتوں کے بہار آئی ہوئی تھی، اور دبئی جیسے ممالک میں تو ایسے تہواروں پہ خوب ہلا گلا کیا جاتا تھا۔ میرے حبشی دوست نے عید کے موقع پر مجھے اپنے اور میری بیوی کو کھانے میں بلایا۔ میں اپنی بیوی کو دبئی میں کبھی بھی کہیں بھی لے کر نہ گیا تھا، اور نہ ہی وہ ان سب چیزوں کی شوقین تھی، لیکن اس عید کے ساتھ مجھے بلایا تو پہلے تو میں ہچکچایا، لیکن پھر اس کے بار بار کہنے پر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ لیکن میرا اپنی بیوی کو اس دعوت میں لے کر جانے پر رضامند کا اظہار کرنا ایسا بھیانک اور خراب فیصلہ ثابت ہوا جس کا تصور میرے دل و دماغ میں بھی نہیں تھا۔ عید کے دن اپنے حبشی دوست کے گھر اپنی بیوی کے ساتھ گیا۔ اس کی بیوی اس دن بھی پورے پردے میں تھی، اور غالباً اسے یہ ہدایت ہے کہ میرے حبشی دوست نے ہی کی تھی۔ میری بیوی نے میرے حبشی دوست کی بیوی کافی خوش مزاج سے ملی، اور دونوں نے کافی دوہری باتیں کی، اور معلوم ہی نہ پڑتا تھا کہ انہیں دیکھ کر پہلی بار ایک دوسرے سے ملی ہیں۔ ان کی ایک دوسرے سے بے تکلفی ظاہر کر رہی تھی، جیسے بہت عرصہ سے دوستیں رہ چکی ہوں۔ پہلی بار کی ملاقات میں انسان کیسے کسی دوسرے پر اتنا یقین کر سکتا ہے، کیسے اس سے اس قدر بے تکلف ہو سکتا ہے؟ لیکن میری بیوی ایسا کر چکی تھی، اور بعض بے تکلفیاں بعد کے مسلسل پچھتاوے کو جنم دیتی ہیں۔ دونوں کی دوستی ہم دونوں کی دوستی سے بھی گہری معلوم ہونے لگی۔ میری بیوی اکثر ہی اب میرے ساتھ میرے حبشی دوست کے گھر چلی جایا کرتی تھی، اور مجھے اس بات پر اعتراض نہ ہوتا تھا۔ میرے حبشی دوست کی بیوی بہت ہی اکثر ہمارے گھر میں چھٹی کے روز آ جایا کرتی تھی۔ میں اس کے آتے ہی گھر سے چلا جاتا تھا۔ عورتوں کی باتیں سننے کے بجائے میں اپنے حبشی دوست سے ملنے چلا جاتا۔ ایک دن میرے حبشی دوست نے کہا کہ دبئی کی خوبصورت مارکیٹس کا نظارہ کروایا۔ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی بلند عمارتیں، اور ہر مارکیٹ میں مختلف انواع کی اقسام کے سٹائل لگے تھے۔ وہیں پر میرے حبشی دوست کی نظر ایک پازیب پر پڑی۔ وہ پازیب نہایت ہی نفیس اور عمدہ تھی۔ میرے حبشی دوست نے محبت سے وہ پازیب اپنی بیوی کے لیے خریدی، اور وہ پازیب جس کا کایا ہی پلٹ کر رکھ دی، جس نے اتنے گمانوں اور وہموں کو جنم دے دیا تھا۔ شام کو جب میں اپنی حبشی دوست کے ساتھ سیر و سیاحت کے بعد، آفس کے کام کے بعد گھر لوٹا تو اپنی بیوی کو آواز دی۔ حسب معمول پہلی پکار پر ہی وہ میری طرف متوجہ ہوئی تھی، اور اس کے میرے سامنے آتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ ڈنک رہ گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر قیامت کا سا منظر تھا۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا دل دہل گیا تھا۔ یہ منظر میرے لیے پریشان کن تھا۔ میری بیوی کے پاؤں میں وہی پازیب تھی جو آج میرے حبشی دوست نے اپنی بیوی کے لیے خریدی تھی۔ ہو بہو وہی پازیب تھی، وہی رنگ، وہی سائز۔ میں ششد رہ گیا۔ میری بیوی کے پاس وہ پازیب کہاں سے آئی؟ میرے دل کو بہت سارے وہموں میں گھیر لیا۔ شک نے میرے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ سوچ سوچ کر دماغ معاف ہو رہا تھا۔ آخر یہ سب کیسے؟ میں اپنی بیوی سے بلا شبہ محبت کرتا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد میرے دل میں عجیب وسوسے آنے لگے۔ میں شکوک و شبہات سے پڑ گیا۔ آخر میری بیوی میرے ساتھ یہ سب کیوں کر گئی؟ کیا میرا اپنی جگری دوست بھی مجھے دھوکے میں رکھے ہوئے تھا؟ یہ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہوتا رہا، اور مجھے خبر تک نہ ہوئی۔ اب میں مزید خود کو بے وقوف بننے نہیں دے رہا تھا۔ مجھے حقیقت سے پردہ اٹھانا تھا۔ اپنے ساتھ دھوکے پر کرنے والوں کے چہرے کو بے نقاب کرنا تھا۔ رشتوں کے اس دوغلے پن سے خود کو آزاد کرنا تھا۔ میں اٹل فیصلہ کر چکا تھا۔ میں اب اپنی بیوی سے بہت بیزار سا رہنے لگا۔ وہ میرا پہلے کی طرح ہی خیال رکھتی، میری ضروریات کا خیال کرتی، لیکن میں اب اس کے اس رویہ اور عادتوں پر بیزار تھا۔ مجھے اب اس کا میرا خیال رکھنا، میری ناپسند کا خیال رکھنا مجھ پر شاق گزرتا تھا۔ میں اب اس سے بہت ہی تلخ لہجے میں بات کرتا، اور اس کی کسی بات کو متوجہ ہو کر نہ سنتا۔ میں نے ایک دن اس سے اس پازیب کے متعلق پوچھا، جس کا وہ کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکی، اور اس کا جواب نہ دینا میرے وہموں کو بڑھا دیتا ہے۔ شکوک و شبہات دل میں جگہ پکڑ چکے تھے، اور مزید کڑوے گھونٹ پینا مشکل تھا۔ میں صبر کرتا رہا، اور حالات مجھے اضطراب میں کر چکے تھے۔ میں اپنے حبشی دوست سے بھی ٹھیک سے بات کرتا نہ ہی ٹھیک سے جواب دیتا۔
میں نے اس کے گھر جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ مجھے رہ کر میرے دوست حبشی کو بیوی کا خیال آتا کہ وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ کیسے گزارا کر رہی ہے، وہ کتنی صابر ہے جو دل نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے حکموں کی تکمیل کر رہی ہے، اس کے حکموں کی تعمیل کرنے لگی ہے۔ کیا وہ اس سے بات واقف تھی؟ جو کچھ بھی اس کی پیٹھ پیچھے کیا جا رہا تھا، میرے دوست حبشی کی بیوی پر ترس آ رہا تھا اور میں اسے بھی اس دوغلے رشتوں سے بچانا چاہتا تھا۔ وہ مظلوم تھی، بس تھی، لیکن بعد میں حالات نے اس کے مظلومیت کا پھول کھلا دیا اور ایک دن آفس میں میٹنگ تھی۔ کلائنٹ کو ایک دوسرے پر بہت ہی ضروری فائل درکار تھی۔ میرا باس جو کہ میرا حبشی دوست تھا، وہ فائل اسی کے پاس تھی اور اس دن میرا حبشی دوست آفس نہیں گیا تھا۔ بہت ہی اہم کانٹریکٹ تھا اور اس کے لیے وہ فائل میرے حبشی دوست کے گھر سے لانا ضروری تھا۔ میں وہ فائل لینے کے لیے اپنی حبشی دوست کے گھر روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی میں اپنے دوست کے گھر پہنچا، سامنے کا منظر دیکھ کر میرے حواس باختہ ہو گئے۔ مجھے پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرے کانوں میں جو الفاظ پڑے وہ شیشے کی طرح میرے کان میں اتر رہے تھے۔ وہاں بولا گیا ایک ایک لفظ مجھ پر کوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ کیا تھے گمان اور کیا ہے حقیقت، مجھے سب علم ہو گیا تھا۔ بات ایسی تھی کہ گمان پر الفاظ ایسے جو دل کو چیر دیتے ہیں، اتنی تلخ حقیقت اور اتنی کڑوی حقیقت، بعد گمان گناہ ہوتے ہیں۔ مجھ سے گناہ سرزد ہو چکا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے جو منظر تھا، میں اس کی تاب بھی نہ لا سکا۔ پاؤں لڑکھڑا رہے تھے، زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی، کان سچ سننے سے انکار کر رہے تھے، گمان الٹ ہو گئے تھے، سارے حقیقتیں مجھ پر آشکار ہو چکی تھیں۔ حبشی کی بیوی بول رہی تھی، شاید چیخ رہی تھی۔ حبشی کی بیوی سب کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ مجبوری کے تحت میرے حبشی دوست کے ساتھ رہ رہی ہے، اسے حبشی کے ساتھ کبھی بھی نہیں رہنا تھا، وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ حبشی سے آزادی مانگ رہی تھی اور اپنے منہ سے اپنی کارگزاروں کو پول کھول رہی تھی، اور وہ میرا حبشی دوست کہہ رہا تھا کہ اس نے مجبوری میں میرے حبشی دوست سے شادی کی ہے اور دن میں مستقل قیام کرنا تھا اور ان کے لیے ذریعہ چاہیے تھا اور معاشی سپورٹ بھی۔ وہ کبھی بھی میرے حبشی دوست کو پسند نہیں کرتی تھی، اس کے حبشی ہونے کا ایک بدصورتی تعمیر کر رہی تھی، وہ بہت ہی بڑے انکشاف کر رہی تھی۔ میرا حبشی دوست اسی مسلسل سمجھا رہا تھا اور وہ بار بار اس کے ساتھ جھٹک رہی تھی۔ اگر سوال جو میرے حبشی دوست نے اپنی بیوی سے کیا، وہ میرے لیے بہت ہی خوفناک حقیقت تھا۔ میرا حبشی دوست پوچھ رہا تھا، تمہاری پازیب تم نے میرے دوست کی بیوی کو کیوں دی ہے؟ کیا وجہ تھی؟ اگلے ہی لمحے میرے سر پر پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ میں ایسی کسی بات کی سننے کو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میرے حبشی دوست کی بیوی کہہ رہی تھی کہ ہاں، میں نے خود کو وہ پازیب تمہارے دوست کی بیوی کو دی تاکہ ان کے درمیان پھوٹ پڑ جائے اور تمہارا دوست اپنی بیوی پر شک کرنے لگے اور اس سے بیزار ہو جائے اور اس سے الگ ہو جائے اور مجھ سے نکاح کر لے۔ تمہارا دوست خوش شکل ہے، خوبصورت ہے اور اب تو معاشی طور پر بھی مجھے سہارا دے سکتا ہے۔ اب میں مزید ایک حبشی کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میرے اس سارے عمل میں تمہارے لیے بس بیزاری اور بس بیزاری ہے۔ میں اب مزید نہیں رہنا چاہتی۔ یہاں تمہارا دوست کو کبھی بھی اس عمل سے تم میں بیزار کر دیا ہے، وہ تم دونوں پہ یقین نہیں کرے گا۔ جب وہ پازیب اپنی بیوی کے پاس دیکھے گا تو اسے کچھ ہی دنوں میں چھوڑ دے گا، اور اس کے الفاظ اور یہ ساری حقیقت کتنا تلخ تھا، یہ سب کچھ میرے سارے گمان بھر چکے تھے۔ حقیقت تو ان گمانوں سے ہی کہیں زیادہ تلخ تھی، کڑوی تھی، ناقابل برداشت تھی۔ میرے دوست کی بیوی اعتراض کر چکی تھی کہ اس نے میری بیوی سے تعلق صرف اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہی کیا تھا، اور اس کا ہمارے گھر آنا، میری بیوی کے ساتھ وقت گزارنا اور اس کی موجودگی میں ہمارے گھر آنا سب منصوبے تھے، منصوبے کے تحت کیا جا رہا تھا۔ اور یہ سب سن کر میرے قدم میرے دوست کے گھر کے دروازے کی دہلیز پر ہی رہ گئے۔ مجھے ڈھیروں ڈھیر شرمندگی نے آ گھیرا تھا۔ شرمندگی ہی شرمندگی تھی۔ میرے گمان کہاں تک پہنچے ہوئے تھے۔ اپنی بیوی پر شک کیا اور اس سے بے رخی دکھائی دی اور اس کو نہ کر دی، گناہوں کی سزا دیتا رہا، اور وہ بیوی جو میرے پر
میری ہر چھوٹی بڑی ضروریات کا خیال رکھتی تھی۔ میری خاطر اس پردیس میں اپنے گھر والوں سے دور رہ گئی تھی اور میرے ایک حکم پر وہ وقت تیار رہتی اور میری ہر بات میں آمین کہہ دیتی تھی۔ اپنی معصوم بیوی کو ایسی سزا دے رہا تھا، ایسی غلطی کی جو کبھی اس نے کی ہی نہیں تھی، اور تو اور میں تو اپنے حبشی دوست جو ہمیشہ میرے ساتھ بھائیوں کی طرح ساتھ رہا اور اس پر شک کیا، میں نے ایک بہت غلط گمان پر اتنے دن خود کو تکلیف میں رکھا تھا، اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کو بھی میں الٹے قدموں گھر واپس آ گیا۔ میرے پاس اتنی محبت بھی نہیں تھی کہ اپنے دوست کا سامنا کرتا۔ میں بہت شرمندہ تھا۔ یہ گمان انسان کو کسی نہج پر نہیں پہنچا دیتے ہیں، جس بس شرمندگی ہی شرمندگی بچتی ہے۔ میں اپنی بیوی سے بھی شرمندہ تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے میرا اس کے ساتھ جو بھی رویہ رہا تھا وہ بہت غلط تھا، اور میں نے اس کے ساتھ اتنا کچھ صرف ایک غلط فہمی اور ایک غلط گمان کی بنا پر کیا تھا۔ میں اپنی بیوی کو معافی چاہتا تھا اور اپنی غلطیوں کی تلافی کرنا چاہتا تھا۔ اپنی بیوی کے ساتھ پہلے جیسے برتاؤ کرنے لگا، اور وہ رویہ، وہ مہر محبت جس میں طیش اور غلط فہمی میں پڑھ کر ختم کر بیٹھا تھا، وہ دوبارہ سے اس طرح متوجہ ہوا اور آئندہ کبھی بھی اپنی بیوی کو تکلیف نہ دینے کا قصد کیا۔ میں اپنے حبشی دوست سے نظریں ملانے کے بھی قابل نہ رہا۔ اپنے حبشی دوست کے ساتھ بہت ہی غلط کر بیٹھا تھا۔ وہ میرے اس ناروا رویہ کو مستقر ہرگز نہیں چاہتا۔ میری غلطی تھی کہ میں گمانوں پہ چلتا رہا اور اصل حقیقت سے غافل رہا۔ گمان پہ چلنے والے ایسے ہی شرمندگیوں کا شکار ہوتے ہیں، اور احساس جرم ہر وقت انہیں کو چوکے رکھتا ہے۔ حبشی نے اپنی بیوی سے بیزاری دکھائی اور اسے حقیقت دکھائی، اسے خوب سنائی اور اس کی غلطی کا احساس دلایا۔ حبشی اپنی بیوی سے کافی نالاں تھا۔ حبشی کی بیوی کو رہ رہ کر اپنی غلطی کی سنگینی کا احساس ہوا۔ وہ شیطان کی پیروی میں بہت ہی بڑے گناہ کی مرتکب ہو گئی تھی۔ میرے دوست حبشی کی بیوی شرمندگی سے نفس کی بات مان کر اپنا نقصان کر چکی تھی۔ پھر ملامت کرنے میں اس کا نفس لوامہ بیدار ہوا اور اسے اس کی غلطی کی تلافی کے لیے ابھارا۔ وہ میرے حبشی دوست سے معافی کی طلبگار تھی، رو رو کر معافی کر رہی تھی۔ اس نے ایک ساتھ 3 جانوں کو نقصان پہنچایا تھا اور وہ بہک گئی تھی۔ میرے دوست حبشی کی بیوی بھٹک گئی تھی، راستے سے ہٹ گئی، لیکن معافی مانگ کر تلافی کرنا چاہتی تھی، اور میرے دوست حبشی نے کشادہ دلی سے اپنی بیوی کو معاف کر دیا۔ یہ اعلیٰ ظرفی تھی کہ عمدہ مثال تھی۔ میرے حبشی دوست کی بیوی اب میرے دوست کے ساتھ دل و رضامندی سے رہنے لگی، اور یوں دونوں خوش رہنے لگے۔ گمانوں پہ کبھی نہ چلو۔ یہ واقعہ جب بھی یاد آتا ہے تو دل دہل جاتا ہے۔ ایک گمان اور پھر کتنے ہی گمانوں نے دل میں جگہ بنائی تھی۔ میں نے آئندہ کے لیے گمانوں پہ چلنے سے توبہ کر لی تھی۔ میری بیوی کا بہت بڑا سچ مجھے مل گیا تھا، ایسا سبق جو باقی حیات میں میرے لیے مشعل رہا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ کسی بہت بڑے نقصان سے اللہ نے بچا لیا تھا۔ جب بھی یاد کروں تو دل سے شکر نکلتا ہے، اور اب میری بیوی کے ساتھ میرے تعلقات پہلے کی طرح بحال ہو چکے ہیں۔ اگر سٹوری اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔